ہمارے سلسلے سلوک میں تین باتیں بنیاد ہیں. ایک کثرت ذکر، دوسرا اتباع سنت، تیسرا صحبت شیخ. اتباع سنت اور کثرت ذکر دو پر ہیں. ان پروں سے انسان روحانی طور پہ فواز کرتا ہے، اور صحبت شیخ اصلاح کے لیے ضروری ہے. یہ بھول بھلیاں کا راستہ ہے. اگر رہبری نہ ہو، گائیڈنس نہ ہو، تو انسان غلط ایگزٹ لے جاتا ہے. تو صحبت شیخ کی ضرورت ہے راستے پہ سیدھا رہنے کے لیے، اور کثرت ذکر اور اتباع سنت ہیں سلوک میں ترقی کرنے کے لیے. اکثر سالکین ذکر تو کرتے ہیں، کثرت ذکر نہیں کرتے، اور کثرت ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اثرات نہیں ہوتے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. یہ جو شرط لگائی گئی نا، کثرت کے ساتھ یاد، اس کے پیچھے راز ہے. آپ دیکھیں گرمی کا موسم ہے اور آپ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ پسینے کی بدبو سے میں جان چھڑاؤں، اور آپ کے پاس ٹب پانی کا بھرا ہوا ہے. آپ پانی میں ہاتھ ڈال کے گیلا ہاتھ اپنے جسم پہ پھیرتے رہیں تو غسل تو نہیں ہوگا، پسینے سے تو جان نہیں چھوٹے گی. گیلا ہاتھ جسم پہ پھیرنے سے تھوڑا کام چلتا ہے، تو پانی بہانا پڑے گا، ڈول بھر کے اپنے اوپر ڈالنے پڑیں گے. پھر پسینے کی بدبو بھی چلی جائے گی، میل بھی ختم ہو جائے گی، اور انسان بالکل تر و تازہ ہو جائے گا. تو ہم جو ذکر تھوڑا کرتے ہیں تو ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ پسینے والا آدمی ٹب میں پانی ڈال کے گیلا کر کے اپنے جسم پہ پھیر رہا ہے. اس سے تو میل کچیل دور نہیں ہوتی، بلکہ اور زیادہ جسم خراب ہو جاتا ہے، طبیعت میں بیزاری آ جاتی ہے. تو ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، کثرت سے نہیں کرتے. جتنا روٹی کھانے کو ہم اہم سمجھتے ہیں، مراقبہ کرنے کو اتنا اہم نہیں سمجھتے. روٹی کھانا نہیں چھوٹتا، مراقبہ چھوٹ جاتا، فرصت ہی نہیں ملتی. کیا کریں؟ وہی جس چیز کو ہم اہم سمجھتے ہیں اس کے لیے فرصت نکال لیتے ہیں. دفتر کو اہم سمجھتے ہیں، فرصت نکل آتی ہے. گھر کے کام کاج کو اہم سمجھتے ہیں، فرصت نکل آتی ہے. بندہ دکاندار ہو، میں تو جی بڑا مصروف ہوں، وہ جب دوسری برانچ کھولنے لگتا ہے تو فرصت نکال لیتا ہے. تو دوسری برانچ کھولنے کے لیے وقت نکل آئے گا. اہمیت ہے. جب ذکر کی اہمیت ہوگی تو وقت نکل آئے گا، وقت ہی وقت ہوگا. یہ حضور بہانے ہیں کہ جی فرصت نہیں ہے، کام بہت ہے. جو اصل کرنے کا کام ہے اس کے لیے وقت نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ مراقبہ کرنا ہے، پونا گھنٹہ مراقبہ کرنا ہے. نہیں، مراقبہ بھی کرنا ہے، اور مراقبے کے ساتھ چلتے پھرتے بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. اب اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہر وقت دل کا دھیان اللہ کی طرف رکھنا، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ سوائے شیطانیت کے یا نفسانیت کے کوئی رکاوٹ نہیں. بوڑھا بھی توجہ رکھ سکتا ہے، جوان بھی رکھ سکتا ہے، مرد بھی رکھ سکتا ہے، عورت بھی رکھ سکتی ہے، صحت مند بھی رکھ سکتا ہے، بیمار بھی رکھ سکتا ہے. اس میں کیا بہانہ ہے ہی نہیں کوئی کہ جی فرصت نہیں ملتی. آپ بتائیں مجنوں سے اگر کوئی پوچھے کہ جی لیلا کو یاد کرتے ہیں، تو آگے سے جواب دے گا کہ فرصت نہیں ملتی. وہ مجنوں کیسا؟ لیلا کو یاد نہیں کرتے تو پھر کرتے ہی کیا ہو؟ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے پھر کرتے ہی کیا؟ اس لیے ذکر کی بڑی اہمیت ہے. کثرت ذکر کریں گے تو اس کے اثرات نصیب ہوں گے. ذکر کے چند فوائد ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وساوس سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کے پشت کی طرف بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سونڈ کو بندے کے دل کی طرف رکھتا ہے. بندے کا دل ذکر کر رہا ہو تو پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور جیسے ہی غافل ہو تو انجیکشن لگا کے وساوس ڈالنے شروع کر دیتا ہے. تو ذکر سے شیطانی نفسانی وساوس سے جان چھوٹ جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا
اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تو ذکر سے شیطانی وساوس سے جانا. شیطانی وساوس تب زیادہ ہوتے ہیں جب غفلت ہوتی ہے، تو ذکر کی کثرت کریں گے تو وساوس سے جان چھوٹ جائے. ایک فائدہ. اور دوسرا فائدہ کہ ذکر سے انسان کے دل میں ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. ذکر سے انسان کے دل میں ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. کسی چیز کا ذکر آپ کثرت سے کرنا شروع کر دیں، اس کی محبت دل میں آ جائے. یہ شریعت کا حسن ہے کہ شریعت نے حکم دیا کوئی عورت اپنے خامند کے سامنے غیر عورت کا تذکرہ نہ کرے. ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے اور مرد کے دل میں اس عورت کی طرف میلان پیدا ہو جائے. تو دیکھو ذکر سے محبت آئی نا دل میں، اس لیے تو منع کیا گیا. تو جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اور یہ محبت مطلوب ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. دیکھیں آپ پینے کے لیے پانی مانگتے ہیں اور بیوی جگ پڑے ہوئے میں سے پانی نکال کے دیتی ہے، آپ کہتے ہیں گرم پانی لیا. تو برف والا ٹھنڈا پانی چاہیے پینے کے لیے. سردی کے موسم میں وضو کرنا چاہتے ہیں اور بیوی وہی روم ٹیمپریچر کا پانی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی لیا. اس کا مطلب اب مجھے نیم گرم چاہیے تھا. اور آپ چائے کے لیے پانی مانگتے ہیں کہ پانی لائیں، چائے بنانی ہے کپ میں، وہ وضو والے نیم گرم پانی لے آتی ہے، آپ کہتے ہیں کیا ٹھنڈا پانی لے آئیے. اب آپ کو ابلتا ہوا پانی چاہیے. تو پانی گرم ہونے کے درجات ہیں. روم ٹیمپریچر کو بھی گرم کہتے ہیں، وضو کے پانی کو بھی گرم کہتے ہیں، اور ابلتے ہوئے پانی کو بھی گرم کہتے ہیں. مگر گرمی میں فرق ہے. یہ جو ابلتا ہوا ٹیمپریچر ہے نا، یہ اشد گرم ہے. جس نے کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن روم ٹیمپریچر والی محبت ہے. اگر یہ ذکر کے راستے پہ لگ گیا، دین کے راستے پہ آ گیا، تو اب اس کے دل میں وضو والے پانی کی طرح گرمی بڑھ گئی تھوڑی سی. اور اگر اس نے ذکر اذکار زیادہ کرنے شروع کر دیے، پھر ابلتے ہوئے پانی کی طرح محبت ہوگی، لیکن ایسی کہ انسان کو کھچاوٹ والی محبت نصیب ہو جائے گی. اللہ کی محبت جب ہوتی ہے تو محبوب سے ملنے کو دل چاہتا ہے، اس سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کو دل چاہتا ہے، اور پھر سالک جو ہے اعمال میں لگ جاتا ہے. کیونکہ نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے ہم کلامی کرنا. نمازی اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے. جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان. ہم کلامی ہوئی نا. محبت کرنے والے حضرات اپنے محبوب کو بار بار فون کرتے ہیں ہم کلامی چاہیے. آج بات ہی نہیں، میں صرف آواز سننا چاہتا تھا. تو سالک کا بھی یہی حال ہوتا ہے، دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے نفل پڑتا ہے. اللہ سے ہم کلامی چاہتا ہے. ذکر میں بیٹھنا اللہ کے ساتھ بیٹھنے کی مانند ہے، اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی مانند ہے. تو محبوب کے پاس وقت گزارنے کو دل چاہے تو مراقبے میں بیٹھ جاؤ. محبوب کے پاس انسان بیٹھے تو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، ایسے لگتا ہے جیسے چپک گیا ہے زمین کے ساتھ. سالک کا بھی یہی حال کہ ذکر میں بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین کے ساتھ چپک گیا ہے، مراقبہ ختم کرنے کو دل نہیں کرتا. تو محبت سے انسان اعمال پہ آ جاتا ہے. ایک فائدہ، دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے عمل کرنے آسان، تھکتا نہیں ہے. جس طرح ماں محبت کی وجہ سے بچے کی خدمت ہر وقت کرتی ہے 24 گھنٹے، شکوہ نہیں کرتی کہ مجھے تو اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت بے آرامی ہو جاتی ہے. اسی طرح سالک جو ہے دوڑ دوڑ کے عبادت کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے عبادت کرتا ہے. وہ عبادت کر کر کے تھکتا ہے اور تھک تھک کے پھر عبادت کرتا ہے. شکوہ نہیں کرتا کہ تھک گیا ہوں. تو ذکر کی وجہ سے عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت کرنی آسان ہو جاتی ہے. اور محبت الہی کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ انسان ماں سوا سے کٹ جاتا ہے. یہ محبت کی تاثیر ہے کہ بندے کو ساری دنیا سے بیگانہ کرے. آپ خود غور کریں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو ادھر ادھر کے تعلقات میں پھنسایا ہوا ہوتا ہے وہ سب سے انوکھے.
کھانا بھی الگ کھائیں گے، الگ کمرے میں بیٹھے رہیں گے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنا پسند کریں گے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب آشنائی کسی سے ہو جاتی ہے تو انسان بیگانہ ہو جاتا ہے، سب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ گھر میں جو بچہ ادھر ادھر کے تعلقات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کو گھر والوں سے کوئی لین دین ہی نہیں ہوتا، اپنی الگ دنیا ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے چھوڑے کوئی نہ، میں جس حال میں ہوں اسی سے میرا۔ تو محبت انسان کو ماں سوا سے کاٹ دیتی ہے، اور اللہ کی محبت ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم ماں سوا سے کٹ سکیں، ہمیں انقطاع عن المخلوق نصیب ہو۔ اس کو کہتے ہیں تبتل۔ اور فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ دیکھا ذکر کا اصل مطلب کیا ہے؟ ذکر کر رب کے نام کا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ اب بتائیں ہمارے رب کا کیا نام ہے؟ تو اللہ ہی کا تو ذکر کرتے ہیں نا۔ انسان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کی عادات اچھی ہوں، اخلاق اچھے ہوں، وہ دوسروں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور جس کے عادات و اخوال برے ہوں وہ دوسروں کے لیے باعث زحمت ہوتا ہے، دوسروں کے لیے وبال جان ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ مومن اس دنیا میں محبت سے رہے، ہمدردی سے، پیار سے، الفت سے، غم گسار ہو، نیکوکار ہو، دوسروں کے دکھ بانٹنے والا ہو، آسانی سہولت کرنے والا ہو، وفا والا ہو، دھوکے سے بچے، ہر بری عادت سے بچے، وہ ایسا ہو کہ اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن جائے۔ اس لیے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحمت کرو، آسمان والا تم پر رحمت فرمائے گا۔ تو مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر رہتا ہے۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں ایسی احادیث مبارکہ سنائی جائیں گی کہ جن میں ایک انسان اچھا عمل کرے تو اس پر اس کے گناہ معاف ہوں۔ تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیے گا کہ جو خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں کس طرح قدم قدم پر ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ ایک مالدار آدمی کے حق میں ہے کہ اللہ نے اس کو بہت مال دیا، وہ مال دوسروں کو قرض کے طور پہ دیتا تھا، پھر اگر امیر آدمی ہوتا تو اس سے بھی واپس لینے میں نرمی برتتا تھا، اور اگر کوئی غریب ہوتا تو اس کو معاف کر دیتا تھا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حاکم کی روایت ہے، اتی اللہ عز وجل لعبد من عبادہ آتاہ اللہ مالا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور ایک مالدار آدمی پیش کیا جائے گا، فقال له ماذا عملت فی الدنیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ فقال، وہ آگے سے جواب دے گا ما عملت من شیء یا ربی الا انک آتیتنی مالا فکنت ابایع الناس، اے اللہ آپ نے مجھے مال عطا کیا تھا
اور میں وہ مال لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ وَكَانَ مِنْ خُلْقِي أَنْ أُيَسِّرَ عَلَى الْمُعْسِرِ وَأَنْظُرَ الْمُعْسِرَ، اور میرے اخلاق میں سے یہ تھا، یہ میری عادت تھی کہ میں مالدار کو مہلت دے دیتا تھا اور غریب آدمی کا قرضہ معاف کر دیتا تھا۔ جب وہ یہ بات کرے گا تو قال اللہ رب العزت فرمائیں گے انا احق بذالک منک، کہ اس بات کا تو میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ تجاوزوا عن عبدی، اے فرشتو میرے بندے سے الگ ہو جاؤ، اس کو بغیر حساب جنت میں جانے دو۔ تو یہ صفت کہ انسان قرض دینے والوں کے ساتھ نرمی کرے اور اگر وہ غریب ہو تو معاف ہی کر دے، یہ تو سخاوت ہے، یہ تو دل کے بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ اور سخاوت تو واقعی اللہ رب العزت کو سجتی ہے۔ سوچئے کہ جو آدمی دوسروں کے لیے آسانی کر سکتا ہے، اگر وہ دنیا میں آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کو ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا کہ ان یوم الاثنین والخمیس یغفر اللہ فیہما لکل مسلم، کہ سوموار اور جمعرات ان دو دنوں میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے، الا محتجرین، سوائے ان دو بندوں کے جو آپس میں نہ بولتے ہوں۔ یقول، اللہ فرماتے ہیں، دعہما، ان دونوں کا معاملہ پینڈ کر دو، روک لو، حتیٰ یصطلحا، حتیٰ کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی دو مسلمان آپس میں ہم کلامی نہیں کرتے تو سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جہاں اور مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے ان کی مغفرت نہیں کی جاتی، روک لیا جاتا ہے ان کے معاملے کو جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو شخص کسی بات پہ ایک دوسرے سے خفا ہیں اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، شریعت نے جوڑ کو پسند کیا، توڑ کو پسند نہیں کیا، محبتوں کو پسند کیا، نفرتوں کو پسند نہیں کیا۔ شیطان ہمیں ضد بازی سکھاتا ہے، شیطان ہمیں انانیت سکھاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں چھوٹی سی بات پہ خاوند ناراض، ایک مہینہ نہیں بولتا، کہیں کہیں بیوی ناراض، خاوند منانے کی کوشش بھی کرتا ہے، بیوی کے نخرے ختم نہیں ہوتے، تو کہیں بیوی کوتاہی کرتی ہے، کہیں خاوند کوتاہی کرتا ہے، اور کہیں پر اللہ کے یہ دونوں بندے کوتاہی کرتے ہیں، ذرا سی بات پہ کئی دن نہیں بولتے۔ اب اگر یہ ایک دوسرے سے نہیں بولتے تو اپنی مغفرت کے فیصلے کو یہ لیٹ کرواتے ہیں، ان کی بخشش گناہوں کی نہیں ہوتی، تب بخشش ہوگی کہ پہلے آپس میں صلح کریں۔ کیا خوبصورت شریعت ہے کہ جو چاہتی ہے کہ آپس میں محبت پیار سے رہیں۔ اگر دو بہنیں آپس میں نہیں بولتی، بہن بھائی نہیں بولتے، ساس یا بہو آپس میں نہیں بولتی تو سب اسی زمرے میں شامل ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بات دائرہ شریعت کے اندر ہو رہی ہے۔ اگر فرض کرو کوئی بندہ کسی خاتون کو خلاف شرع تعلق پر ابھار رہا ہے اور یہ اس سے قطع تعلقی کرتی ہے تو یہ عین شریعت کا حکم ہے، اس پر یہ اجر پائے گی۔ تو شیطان کہیں یہ نہ بہکا دے کہ جی میں اس کے میسج کا جواب نہیں دے رہی اور 3 دن ہو گئے میری تو مغفرت نہیں ہوگی۔ گناہ کا مسئلہ نہیں، یہ وہ تعلقات جن کو شریعت نے جائز کہا
اور جن کے تعلقات کو رکھنے پر انسان کو اجر ملتا ہے۔ تو دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے انسان ایک دوسرے کے ساتھ بول چال رکھے۔ ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے طبیعتیں نہیں ملتی، تو شریعت نے کہا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کر لیا کرو۔ اگر تم نے سلام کر لیا تو گویا تم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا رابطہ رکھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے اور آپ معاف کر دیں تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل مسلم یصاب بشیء فی جسدہ فیتصدق بہ الا رفعہ اللہ بہ درجۃ او حط عنہ بہ خطیئۃ۔ وہ درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان جس کو دوسرے مسلمان کی طرف سے کوئی جسمانی تکلیف پہنچے اور جس کو تکلیف پہنچی یہ اس کو معاف کر دے تو معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائیں گے، خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قاد اعما، جو بندہ کسی نابینا شخص کی انگلی پکڑ کر لے کر چلے حتیٰ یبلغ مأمنہ، حتیٰ کہ اس اندھے شخص کو گھر تک پہنچا دے، غفرت لہ 40 کبیرۃ، اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وَأَرْبَعُ كَبَائِرَ تُوجِبُ النَّارَ، جبکہ 4 کبیرہ گناہ بھی بندے کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ تو وہ کبیرہ گناہ جو 4 بھی ہوتے تو جہنم میں جانے کا سبب بنتے، ایسے 40 کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ اب سوچئے، کسی اندھے کو سڑک پار کروا دینا، گھر تک پہنچا دینا، اس کی ہیلپ کر دینا، یہی تو انسانیت ہے، اور یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسی کا نام مسلمانیت بھی ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ سکھ کو بانٹیں اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزاریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الخلق الحسن یذیب الخطایا کما یذیب الماء الجلید، کہ خوش خلقی، خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے۔ تو جو اچھے اخلاق والا انسان ہو اس کی خطائیں معاف ہی ہوتی رہتی ہیں۔ ایک اور روایت ہے، اس کو امام احمد نے روایت کیا، عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارحموا ترحموا، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، واغفروا